سورہ ہود کی آیت نمبر 96 سورہ ہود کا 9واں رکوع اور یہ 12ویں پارے کا بھی 9واں رکوع ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی آیتوں اور واضح غلبے کے ساتھ بھیجا اِلیٰ فرعون وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی آیتوں اور صریح غلبے کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا۔ یہاں آیتوں سے مراد معجزات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام معجزات لے کر آئے، اور سلطان مبین سے مراد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ رعب و دبدبہ عطا فرمایا کہ ظالم باوجود سخت آپ کا دشمن تھا، اس کے باوجود وہ آپ پر حملہ نہ کر سکا۔ جب موسیٰ علیہ السلام سامنے آتے تو آپ کے رعب کی وجہ سے کفار کانپ جاتے۔ بنی اسرائیل بڑی سرکش قوم تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کے سامنے وہ سامنے نافرمانی نہ کر سکتے تھے۔ یہاں تک کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے اور دیکھا کہ بنی اسرائیل کی اکثریت بچڑے کی پوجا کر رہی ہے، اور اب وہ اس پوجا سے توبہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ سب اپنی گردنیں جھکاؤ اور قتل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو کسی کی ضرورت نہ ہوئی کہ وہ انکار کر سکے۔ جتنے بچڑے کے پجاری تھے، جن کی تعداد 5 لاکھ سے زائد تھی، ایک روایت کے مطابق وہ گھٹنے کے بل کھڑے ہو گئے اور اپنی گردن انہوں نے جھکا دی۔ 70,000 بنی اسرائیلی قتل کیے گئے اور باقیوں کو معاف کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، تو وہ فرعون کے کہنے پر چلے، کفر میں مبتلا ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام پر یہ لوگ ایمان نہ لائے۔ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، اور فرعون کا کام درست نہ تھا، وہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھا، جو کہ باوجود بشر ہونے کے خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اور اعلانیہ ایسے ظلم اور ایسے گناہ کرتا تھا جس کا شیطانی کام ہونا ظاہر اور یقینی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رشد و حقانیت تھی، آپ کی سچائی کی دلیلیں ایسے معجزات تھے جنہیں لوگوں نے معائنہ کیا، پھر بھی ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع نہیں کی، بلکہ فرعون کی اتباع کی، جو کہ گمراہ تھا۔ تو فرعون دنیا میں کفر میں اور گمراہی میں اپنی قوم کا پیشوا تھا، ایسے ہی جہنم میں بھی یہ ان کا پیشوا ہوگا۔ یقدم قومہ یوم القیامت، اپنی قوم کے آگے ہوگا قیامت کے دن۔ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ، تو انہیں جہنم میں لا اتارے گا۔ یعنی جس طرح دریائے نیل میں غرق ہونے میں فرعون آگے تھا اور پوری قوم اس کے ساتھ پیچھے آئی اور یہ سب غرق ہوئے، اسی طرح فرعون جہنم میں اپنی پوری قوم کو لے کر جائے گا اور اپنی قوم کے آگے ہوگا۔ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، اور وہ کیا ہی برا گھاٹ اترنے کا، یعنی جہنم بہت بری جگہ ہے۔ اس سے یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ جس شخص نے کسی کافر گمراہ کی پیروی کی تو کل بروز قیامت وہ شخص اس کے پیچھے پیچھے جہنم میں جائے گا، اور جس نے اللہ والوں کی پیروی کی تو کل بروز قیامت وہ شخص ان کے پیچھے پیچھے جنت میں جائے گا۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةٌ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ان کے پیچھے پڑی اس جہاں میں لعنت اور قیامت کے دن۔
یعنی دنیا میں بھی ملون اور آخرت میں بھی یہ لوگ ملون ہوئے. بئس الرفد المرفود، کیا ہی برا انعام جو انہیں ملا. ذالک من انباء القرى نقصه علیک منها قائم وحصید، یہ بستیوں کی خبریں ہیں کہ ہم آپ کو سناتے ہیں، ان میں کوئی کھڑی ہے اور کوئی کٹ گئی. یعنی یہ گزری ہوئی امتوں کے واقعات ہیں جو ہم اے محبوب آپ کو سناتے ہیں تاکہ آپ اپنی امت کو ان کی خبریں دیں تاکہ وہ ان سے عبرت حاصل کریں. ان بستیوں کی حالت کھیتیوں کی طرح ہے. منہا قائم و حسید، ان میں کوئی کھڑی ہے، یعنی اس بستی کے مکانوں کی دیواریں موجود ہیں، کھندرات موجود ہیں، نشانات باقی ہیں، جیسے قوم عاد اور قوم سمود کے نشانات موجود ہیں. وہ حسید، اور کوئی کٹ گئی، یعنی کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بالکل بے نام و نشان ہو گئی اور اس کا کوئی اثر باقی نہ رہا، جیسے قوم نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام کی قوم کے جو نشانات ہیں وہ مٹ چکے ہیں. وما ظلمناہم، اور ہم نے ان پر ظلم نہ کیا، ولیکن ظلموا انفسہم، بلکہ خود انہوں نے اپنا برا کیا، یعنی گناہ کر کے، کفر اختیار کر کے انہوں نے خود اپنا نقصان کیا. فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء، تو ان کے معبود جنہیں اللہ کے سوا پوجتے تھے ان کے کچھ کام نہ آئے. لما جاء امر ربک، جب آپ کے رب کا حکم آیا. یعنی یہ مشرکین جن جھوٹے خداؤں کی پوجا کرتے تھے، جب اللہ کا غضب آیا تو یہ جھوٹے خدا اللہ کے عذاب کا مقابلہ نہ کر سکے. وما زادوہم غیر تتبیب، اور ان سے انہیں ہلاک کے سوا کچھ نہ بڑھا. یعنی ان بتوں نے، جھوٹے خداؤں نے ان کی بربادی ہی میں اضافہ کیا، ان کے لیے یہ ذرہ برابر بھی فائدہ نہ لا سکے. آج مسلمان الحمدللہ شرک سے محفوظ ہے، لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں اور دیگر لوگوں کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے. پھر ان گناہوں کی وجہ سے جب نحوست آتی ہے تو نہ رشتہ دار کام آتے ہیں، نہ دوست کام آتے ہیں. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور ایسی ہی پکڑ ہے تیرے رب کی جب بستیوں کو پکڑتا ہے ان کے ظلم پر. جب بستی والے گناہگار ہوتے ہیں تو اسی طرح رب العالمین کی پکڑ آتی ہے. ان اخذہ علیم شدید، بے شک اس کی پکڑ دردناک سخت ہے. تو ہر ظالم کو چاہیے کہ ان واقعات سے عبرت پکڑے اور توبہ میں جلدی کرے. ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، بے شک اس میں نشانی ہے اس کے لیے جو آخرت کی عذاب سے ڈرے. عبرت و نصیحت کی نشانی ہے. ذالک یوم مجموع لہ الناس، آخرت کا دن وہ دن ہے جس میں سب لوگ اکٹھے ہوں گے اگلے پچھلے حساب کے لیے. وذالک یوم مشہود، اور وہ دن حاضری کا ہے جس میں آسمان والے، زمین والے سب حاضر ہوں گے. وما نؤخرہ الا لاجل معدود، اور ہم قیامت کے دن کو پیچھے نہیں ہٹاتے مگر ایک گنی ہوئی مدت کے لیے. یعنی جو مدت ہم نے بقائے دنیا کے لیے مقرر فرمائی ہے
اس کے مکمل ہونے تک قیامت نہیں آئے گی۔ جب تک اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو جو عمر دی ہے وہ عمر پوری نہ ہو جائے، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ، جب وہ دن آئے گا کوئی اللہ کے حکم کے بغیر بات نہ کرے گا، تمام مخلوق خاموش ہوگی۔ قیامت کا دن بہت طویل ہوگا، 50,000 سالہ دن ہے۔ اس میں احوال مختلف ہوں گے۔ بعض احوال میں تو شدت ہیبت سے کسی کو اللہ تعالی کے اذن کے بغیر بات زبان پر لانے کی قدرت نہ ہوگی، اور بعض احوال میں اجازت دی جائے گی، لوگ اللہ کے اذن سے کلام کریں گے، اور بعض احوال میں دہشت کم ہوگی۔ اس وقت لوگ اپنے معاملات میں جھگڑا کریں گے اور اپنے مقدمات پیش کریں گے۔ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، تو ان میں کوئی بدبخت ہے اور کوئی خوش نصیب۔ اللہ ہمیں خوش نصیب بنائے، بدبختی سے محفوظ فرمائے۔ آئیے ہم سماعت کریں کون سی علامتیں پائی جائیں تو یہ اس بات کی نشانیاں ہیں کہ ایسا شخص خوش نصیب ہے۔ حضرت شفیق بلخی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سعادت کی 5 علامتیں ہیں، خوش نصیب ہونے کی 5 نشانیاں ہیں، 5 علامتیں ہیں۔ نمبر 1 دل کی نرمی، نمبر 2 کثرت گریہ، یعنی اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے آنسو بہانا۔ نمبر 3 دنیا سے بے رغبتی۔ نمبر 4 امیدوں کا کوتا ہونا، یعنی کم امیدیں رکھنا۔ نمبر 5 شرم و حیا کا ہونا۔ اب ہم غور کریں، کیا ہمارا دل نرم ہے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب آنسو بہانے والے ہیں؟ کیا ہمارا دل دنیا کی محبت سے خالی ہے؟ کیا ہم لمبی امیدیں تو نہیں رکھتے؟ انسان بڑی لمبی لمبی پلاننگ کرتا ہے اور اپنی موت سے غفلت ہوتی ہے۔ اور 5ویں چیز شرم و حیا، تو جسے شرم و حیا ہو وہ کیا بدنگاہی کر سکتا ہے؟ کیا وہ کمپیوٹر، موبائل، انٹرنیٹ کا غلط استعمال کر سکتا ہے؟ کیا وہ زبان سے ایسی باتیں کہہ سکتا ہے کہ جو باتیں کہنے سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا؟ پھر حضرت شفیق بلخی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بدبختی کی علامات بھی 5 ہیں۔ نمبر 1 دل کی سختی، نمبر 2 آنکھ کی خشکی، یعنی اللہ کی بارگاہ میں رونا ہی نہ آئے۔ نمبر 3 دنیا کی رغبت، دنیا کی ہرس، ہوس، لالچ۔ نمبر 4 لمبی امیدیں۔ نمبر 5 بے حیائی۔ اللہ تعالی ہمیں سعادت نصیب فرمائے اور خوش نصیبی کی ساری علامتیں نصیب فرمائے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، تو وہ جو بدبخت ہیں وہ تو جہنم میں ہیں۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، وہ اس میں گدھے کی طرح رینگیں گے، یعنی گدھے کی طرح وہ چلائیں گے۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، وہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین رہیں، الا ما شاء ربک، مگر جتنا آپ کے رب نے چاہا، اتنا اور زیادہ رہیں گے۔ یہ زیادہ کتنا ہے اس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جن کا خاتمہ کفر پر ہوا وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، کبھی اس سے باہر نہ نکل پائیں گے۔ ان ربک فعال لما یرید، بے شک آپ کا رب جب جو چاہے کرے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور وہ جو خوش نصیب ہوئے، فَفِي الْجَنَّةِ، وہ جنت میں ہیں،
خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہیں گے، ما دامت السماوات والارض جب تک آسمان و زمین رہیں، الا ما شاء ربک مگر جتنا آپ کے رب نے چاہا، اتنا اور زیادہ رہیں گے۔ اس زیادتی کی کوئی انتہا نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ہمیشہ رہیں گے۔ چنانچہ آگے ارشاد ہوتا ہے عطاء غیر مجزوز، یہ بخشش ہے، یہ عطا ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، تو اے سننے والے دھوکے میں نہ پڑ اس سے جسے یہ کافر پوجتے ہیں، یعنی بے شک یہ اس بت پرستی پر عذاب دیے جائیں گے جس طرح پچھلی امتیں عذاب میں مبتلا ہوئیں۔ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، یہ ویسا ہی پوجتے ہیں جیسا پہلے ان کے باپ دادا پوجتے تھے۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، اور بے شک ہم ان کا حصہ انہیں پورا پھیر دیں گے جس میں کمی نہ ہوگی۔ لَمُوَفُّوهُمْ کے معنی ہے پورا پورا انہیں ان کا حصہ دیا جائے گا، اور بے شک ہم ان کا حصہ انہیں پورا پھیر دیں گے جس میں کمی نہ ہوگی، یعنی انہیں پورا پورا عذاب دیا جائے گا اور اس عذاب میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ دنیا کی قلیل زندگی میں کچھ وقت کے لیے وہ نفع اٹھائیں گے، اس نفع میں بھی سکون، چین اور برکتوں سے محروم رہیں گے، اور پھر مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں گرفتار رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے اور پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ ہود کا 9واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے۔ اللہ